خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرات صحابہ کرام کی صفات بیان کی۔ صفت کس کی بیان کی جاتی ہے؟ یاد رکھیے، جو ہر اعتبار سے قابل اعتماد بھی ہو، قابل اعتبار بھی ہو۔ آدمی ہر ایک کی صفات تھوڑی بیان کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دور تو ہے کہ اکثر غیبت میں برائیاں ہی بیان کی جاتی ہیں، غیبت میں اچھائی تو بیان نہیں کی جاتی، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات نہ نکل جائے، اس کی تعریف نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقاتہ نے غیبت سے بچنے کا جو نسخہ بیان فرمایا وہ یہی ہے۔ فرمایا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی تعریف نہ کرو، جیسی تعریف کرو گے دوسرا کہے گا ہاں یہ بات، لیکن میں نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا ہے، یہ کمزوری بھی دیکھی ہے، یہ کمی بھی دیکھی ہے، اور غیبت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے غیبت سے بچنے کے لیے کسی کی اچھائی بھی بیان نہ کرو، کہ اچھائی بیان کرو گے دو چار آدمی اچھائی سنیں گے، ایک دو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اللہ پاک حضرات صحابہ کرام، کیونکہ یہ پوری کائنات کے اندر افضل جماعت ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار مقرر فرمایا ہے۔ یہ قابل اعتماد جماعت ہے، اسلام کی دین کی بنیادیں اللہ نے صحابہ کو بیان فرمایا۔ اللہ اس لیے ان کی صفات قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور ان کے ساتھ جو ان کی جماعت ہے صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت اور آپس میں نرم۔ ہمارے استاد جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ، جب حدیث پاک میں یہ بات آئی صحابہ کرام کی صفات کے بارے سے، ان کے الفاظ تھے کہ حضور کی جماعت کی صفت یہ ہے کافروں کے لیے گرم، آپس میں نرم۔ آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں۔ غالباً اس بات کو 25 سال گزر چکے ہیں۔ 2000 میں دور حدیث کیا تھا، آج اس کو 25 سال ہو گئے، وہی الفاظ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے کہ کافروں کے لیے گرم، آپس میں نرم۔ کیسے گرم؟ ایک دفعہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا ابا جان، جنگ بدر میں فلانی جگہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ سمجھ کے پیچھے آ گیا۔ قربان جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، فرمایا خدا کی قسم اگر تو جنگ بدر کے اندر میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ یہ ہے سخت، یعنی کوئی نرمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ کافروں سے دوستیاں مت لگاؤ۔ ہمیں یہود و نصارہ سے، یہ کفار سے دوستیاں اس لیے منع ہے، ان سے دوستیاں لگانے سے ان کی کفر کی نرمی دل میں آ جاتی ہے، یہ ایسے سخت ہے کفار کے والے سے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ آپس میں نرم ہے، کہ وہی صحابہ جن کے اوپر دنیا کی کوئی کفریہ طاقت حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ کیونکہ یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر صدیاں لڑائیاں کرنے والے، یہ جنگ و جدال کرنے والے، یہ قتل و غارت کرنے والے، ہر ایک کے خون کے پیاسے، انسانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پینے پر فخر کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جب اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت میں شامل کر دیا، ایسے نرم ہو گئے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरे, सहाबी रसूल को देखा, बेटी को प्यार कर रहा है, उसके साथ लाड कर रहा है। हजूर रुक गए, आपने फरमाया और मेरे प्यारे तो ये बेटी बहुत अच्छी लगती है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपके आने से कबल, आपकी जमात में शामिल होने से पहले इन हाथों ने 100 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। नफरत थी पहले, आपसे जुड़ने के बाद आज नरमी आ गई, वो बच्चियों को जिंदा गौर करने वाले, बच्चियों से मोहब्बत करने वाले बन गए। तो हजरात सामीन करामी कदर, ये हजरात सहाबा किराम हमारे ईमान का मेयार हैं, इस्लाम की बुनियादें हैं। इनकी अज़मत और रिफ़तों को हमें अपने दिल में बैठाना होगा, इनके तरीके के ऊपर हमने चलना होगा, तब हमें अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबियाँ नसीब करेंगे। सहाबा किराम ने दीन की मेहनत की, पूरी दुनिया में फिर गए, आज हमें उस मिशन को अख्तियार करना पड़ेगा ताकि अल्लाह पाक हमें भी, हमारी ज़िंदगियों में भी दीन आए, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक दीन को जिंदा कर दे। अल्लाह पाक जो कहा गया, अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।